اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی حکمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، اور کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہم سب کے لیے سمیت میرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، اس میں ہم داخل ہو چکے، برکتوں والے مہینے میں داخل ہو چکے، مغفرت والے مہینے میں داخل ہو چکے، اور اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نار سے، جہنم سے، سقر سے، جہیم سے انشاءاللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آزادی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹا سا ریمائنڈر لے کے ساتھ چلوں گی، اور واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں گی تاکہ وہ واقعہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، اور میں بھی ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہو جائے، ہمارے دلوں پہ دستک دے دے، اور ہم آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اس رمضان کو اپنا سب سے بڑا زندگی کا کیا کر لیں؟ مقصد بنا لیں۔ تو واقعہ کچھ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے واقف نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے 4 ائمہ کرام میں سے ایک امام کا نام امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ وہی امام ہیں کہ جن کی فقہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فقہ کے ماننے والوں کو مشہور کر دیا، ٹھیک۔ تو انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کیا کر رہے تھے؟ بیان کر رہے تھے، ٹھیک۔ اور سارے کے سارے جو طلباء تھے وہ ان کے ارد گرد جمع تھے، اور سب کے سب ان حدیثوں کو غور سے کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ اچانک ایک شخص چیختا ہوا، چلاتا ہوا مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور بتاتا کیا ہے کہ مدینے میں ایک بہت بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ تو جب سارے کے سارے مدینے والے، یا یوں کہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، وہ اس بات کو سنتے ہیں تو سب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہاں سے چل نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں ان لوگوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مدینے میں کیا ہوتے تھے؟ خچر ہوا کرتے تھے، گدھے ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ امام مالک کو چھوڑ کے وہاں سے چل نکلتے ہیں، سوائے حضرت یحییٰ بن یحییٰ کے، سوائے حضرت یحییٰ بن یحییٰ کے۔ اور امام مالک جب دیکھتے ہیں کہ سب کے سب جو طالب علم ہیں وہ مطلب کلاس کو چھوڑ کے، مدرسے کو چھوڑ کے، مسجد نبوی کو چھوڑ کے باہر دوڑ نکلے ہیں سوائے ان کے، تو وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ باہر کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ نے پہلی دفعہ ہاتھی کو نہیں دیکھنا تھا؟ تو حضرت یحییٰ کیا کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں کس کے لیے آیا ہوں؟ امام مالک کے پاس اس حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے پہ غور کریں تو مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف ایک شخص ہی یہ جانتا تھا کہ وہ یہاں پہ کیوں آ کے بیٹھا ہے، اس کا اس جگہ پہ آنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں کیا ہے؟ مشغول نہیں ہوا، ٹھیک۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو کس طرف ڈرائیو کرتی ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی اس رمضان کے مہینے میں جو مجھے اور آپ کو داخل کیا گیا، اس مہینے میں داخل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اور آپ متقی بن جائیں، کیونکہ اللہ ہی نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو کیا کرو؟ اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کو کیا کر سکو؟ راضی کر سکو، تاکہ تم کیا کر سکو؟ اپنی بخشش کروا سکو، اپنی مغفرت کروا سکو۔ تو امید کرتی ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کے، سموسوں میں، پکوڑوں میں، افطاریاں، آف کورس مطلب یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ، لیکن ان میں کیا ہے؟ اسراف کی طرف نہیں جانا، اس میں ایسے مشغول نہیں ہو جانا کہ اس رمضان میں آنے کی اس رحمت کو، برکت کو، یہ جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، دوسری چیزوں میں ان ہاتھی کو دیکھنے والوں کی طرح
مشغول ہو کے ہم اس مقصد کو بلا بیٹھیں. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں. چونکہ امام یحییٰ جو تھے وہ اس جگہ پہ، اس مدرسے میں، اس مسجد نبوی میں آ کے بیٹھنے کے مقصد کو نہیں بھولے تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کا کتابوں میں کیا کر دیا، چرچا فرما دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ امام موطا کے سلسلے میں سب سے زیادہ مستند جو حدیث مبارکہ آتی ہیں، روایت کی گئی، وہ انہی سے آتی ہیں. تو لہٰذا بات کیا سمجھا رہی ہوں کہ اس رمضان کی قدر کرنی ہے اور اپنے اس مقصد کو نہیں بھولنا کہ جس مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان میں داخل کیا، اس کے ایک ایک لمحے کی میں نے اور آپ نے کیا کرنی ہے، قدر کرنی ہے. ادھر ادھر کی خرافات میں، لغو چیزوں میں ٹائم ویسٹ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. تو اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے کی، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان کی طرف. آیت نمبر 164 کو دیکھ لیجئے. پارہ نمبر 2 پہ ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 164. اسی آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلتے ہیں. جو پچھلی کلاس میں بھی لفظی ترجمہ جو تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور گردش میں ہواؤں کی. واو زبر وا جب بھی آپ کے پاس اور کے معنوں میں آئے تو اس کو ہم حرف عطف کے نام سے جانتے ہیں. تصریف صرف سے ہے، صاد، را اور فا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، گردش کرنا. اس سے مراد کیا ہوتا ہے، پھرنا یا پھیرنا، ٹھیک. تو الریح کو دیکھیے، تصریف دیکھیے، تو صاد، را اور فا اس کا کیا ہو گیا، مادہ ہو گیا. الریح میں اس کا مادہ کیا ہے، را، واو اور ہا. را، واو اور ہا. شروع میں الف لام آ گیا، اسم ہے جو کہ اس میں معرفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، ٹھیک. تو بتایا اور چلنے میں ہواؤں کی، اور گردش میں ہواؤں کی، اور پھرنے میں ہواؤں کی. تیز گردش میں، چلنے میں، پھرنے میں، جو بھی آپ کہہ لیں، سارے مطلب اس کے کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے. یعنی ہواؤں کے چلنے میں، والسحابی، اور بادل میں. واو زبر وا اور کی سینس میں ترجمہ اٹھا، لہٰذا یہ بھی حرف عطف ہے. السحابی سین، ہا اور با ہے. السحابی سین، ہا اور با. شروع میں الف لام اسم کی علامت اور اس میں معرفہ، جس کو آپ انگلش میں کیا کہتی ہیں، پراپر ناؤن. اور اسی طرح اگر آخر میں کسی حرف کے اوپر تنوین یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائے تو اس کو بھی اسم کہتے ہیں، لیکن اس میں معرفہ کی جگہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے، جس کو آپ انگلش میں کامن ناؤن کے طور پہ جانتی ہیں. تو سین، ہا اور با اس کا کیا آ گیا، مادہ آ گیا، اس کا روٹ ورڈ آ گیا. اسی طرح آگے دیکھیں، المسحری، جو مسخر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. مسخر دیکھیے، سین، خا اور را، سین، خا اور را، ٹھیک ہے، کنٹرول کرنے سے ہے. شروع میں الف لام، یہ بھی اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے. مسخر سے مراد کیا ہوتا ہے، مجبور کرنا، کسی کو خدمت پر مامور کرنا، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے، رائٹ. یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہواؤں کو اور بادلوں کو میری اور آپ کی خدمت پہ مامور کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، رائٹ، کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے انڈر کر دیا، مسخر کر دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا. آگے دیکھیے کیا ہے، بینا، با، یا اور نون. بینا، با، یا اور نون، اس سے مراد کیا ہے، درمیان. مادہ بھی آپ کے سامنے رکھا، با، یا اور نون. السمائی، سما کس کو کہتے ہیں، آسمان کو. سین، میم اور واو اس کا مادہ. شروع میں الف لام آ گیا، اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے. اسی طرح واو کو دیکھیے،
वाव और का तर्जमा उठ रहा है, लिहाजा इस वाव को हम हरफ अत्फ कहेंगे। वाव सिर्फ हरफ अत्फ नहीं होता, एक डिटेल आपको लिखवा चुकी पूरी हरूफ अत्फात के बारे में, लेकिन इसके अलावा वाव और बहुत सारे मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने वाव को हरफ अत्फ के तौर पर ही जाना। अल अर्दी, जब भी कोई इस अर्द को देखे या अर्द को पढ़े, इसकी तिलावत करे, तो इसमें अर्दी में रॉ को भी मुफख्खम रखना है, दुआद को भी मुफख्खम रखना है। अर्दी चल चलाओ वाला काम नहीं, अर्दी, राइट। हमजा को पतला रखना है, ठीक है। रॉ और दुआद दोनों को अपनी ज़बान की जड़ को ऑल द वे पीछे से उठा के अदा करना है। तो अर्द का रूट वर्ड हमजा, रॉ और दुआद, शुरू में अलिफ लाम आ गया, इस्म है और इसमें मारिफा है। तो बताया कि हवाओं की गर्दिश में और बादल में जो मुसख्खर कर रखे हैं, या यूँ कहें कि जो मुसख्खर हुए हैं, जो मुसख्खर किए गए हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान। फरमाया लआयातिन, इसमें क्या है, फॉर निशानियां हैं। लाम ज़बर ला, लामे ताकीद, यकीनन में बात आ रही है। आयत की जमा आयात, ठीक। एक आयत तो यही है कि जिसको हम पढ़ के जा रहे हैं, और दूसरी आयाते कौनैया हैं, यानी कहने से मुराद कायनात की निशानियों की तरफ इशारा है। और इसका मादा क्या है, हमजा, या और या। आपने अस्मा की जो अलामात पढ़ी उसमें एक इलामत तनवीन की पढ़ी और दूसरी इलामत फैली हुई ता की पढ़ी, तो इसमें दोनों ही अलामात इस्म की पाई जा रही हैं, और साथ ही साथ ये इस्म कौन सा बन रहा है, नकरा। तो बताया यकीनन निशानियां हैं, अलबत्ता निशानियां हैं, फॉर श्योर निशानियां हैं। किसके लिए अल्लाह जी, लिकौमिन, वास्ते उस कौम के लिए, वास्ते ऐसी कौम के लिए, वास्ते एक कौम के लिए। हमने पढ़ा कि जब तनवीन के साथ कोई इस्म आता है, एक, किसी, चंद, ऐसी, कुछ का तर्जमा हम खुद से उठा लेते हैं। कौफ, वाव और मीम, कौम का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इसको पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं। लम्ज़ ली, के लिए, के वास्ते, ये क्या है, हर्फ है। हर्फ की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जो बाय इटसेल्फ अपने माने को मुकम्मल नहीं करता जब तक उसके आगे पीछे कोई इस्म या फेल लग के ना आ जाए। तो बताया यकीनन निशानियां हैं वास्ते उस कौम के लिए, या ऐसी कौम के लिए, या क्या है, एक कौम के लिए, या किलून, जो क्या है, अकल रखती है, ठीक है। यानी ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जानदारों को पैदा किया है, हवाओं को चला दिया है, शमाल से जनूब, जनूब से शमाल, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ये सब की सब, और इसी तरह बादलों का आना, फिर बादलों का बारिश को बरसाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारी की सारी जो ज़मीन और आसमान के दरमियान चीज़ें हैं उनको मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर रखा है। और इसमें किस कौम के लिए निशानी है, ऐसी कौम के लिए जो क्या है, अकल रखती है। या किलून का लफ्ज़ अकल से है, आइन, काफ और लाम उर्दू से मिलता जुलता, ठीक। वाव नून आखिर में आ गया, जमा की इलामत, ठीक है। और शुरू में या आ गई, आतैन की इलामत, लिहाजा फेल बना फेले मुदारे। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए आयत नंबर 165, 165, वाव ज़बर वा, और में तर्जमा उठा, हर्फ है और हरफे अत्फ, आइन पौतोते वाली, फाफा वारे वाली। मिन देखिए, या इसी मिन की नून की साकिन को फ़तह में बदल दिया गया, आगे मिलाने के लिए तर्जमा एक ही होगा, व मिनन नासी, और लोगों में से, या यूँ कहें और लोगों में से कुछ, और लोगों में से बाज़। अब मैंने बाज़ का, कुछ का, चंद का तर्जमा क्यों उठाया, क्योंकि जहाँ इस मिन का मतलब से है, वहीं इस मिन का मतलब बाज़ दफ़ा बाज़ में या कुछ में या चंद में भी आ जाता है, ठीक। वो आगे एडवांस ग्रामर की डिटेल, उसको भी हम नहीं खोलेंगे, ठीक। अभी इस मिन को आप हर्फ कहेंगे जो अपना एक अकेला मानी पूरा नहीं करता जब तक इसके आगे पीछे कोई इस्म या फेल नहीं आ जाता। व मिनन नासी, मिन क्या है, हर्फ है। अन नासी, शुरू में अलिफ लाम आ गया, इस्म है और इसमें मारिफा। नून वाव और सीन इसका क्या है, मादा। अन नास का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अवामुन नास को क्या हो गया है, ठीक।
تو بتایا اور لوگوں میں سے، ایسے کوئی ترجمہ کرے گا تو بھی ٹھیک، اور لوگوں میں سے بعض تفاسیر میں ترجمے میں لوگوں میں سے کچھ، لوگوں میں سے بعض، تو الحمدللہ وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابھی من کا ترجمہ بتایا کہ سے کے ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیول کی جب آپ گرامر پڑھیں گے، اللہ نے زندگی کی مہلت دی ایڈوانس، تو اسی من کے اندر جو ڈفرینٹ کائنڈ ہے ان میں سے ایک ہے کہ من تبعیضیہ، یعنی بعض یا چند کی سینس میں یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک. من فرمایا جو، اور لوگوں میں سے کچھ، من وہ ہے جو، ٹھیک ہے، یا جو، یتخذو. اب من دیکھیے، یہ من جب آتا ہے اس من کو ہم اسم موصول کہتے ہیں. الذی، الذین، اللتی، اللاتی، میم الف ما. اسی طرح من، اب یہ من کیا ہے؟ اسم موصول یا موصولہ. دیکھیں اس میں کیٹیگری بھی بدل جاتی ہے. اسی میم کے اوپر جب کسرہ لگی تھی تو ہم نے اس من کو کیا کہا تھا؟ حرف کہا تھا اور ترجمہ سے میں اٹھایا تھا. اسی میم کے اوپر جب فتحہ لگ گئی تو اس کو ہم نے حرف نہیں کہا بلکہ اسم کہا. اور اسم بھی کون سا کہا؟ اسم موصول یا موصولہ. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن 3 ہی چیزوں سے مل کے بنا ہے، کوئی چوتھی چیز نہیں. یا تو اس میں اسماء آئیں گے، یا اس میں افعال آئیں گے، یا اس میں حروف آئیں گے. اور 2.5 پاروں میں ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی آپ سب لوگوں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے نو ہاؤ ہو جائے کہ کہاں پہ اسم ہے اور کہاں پہ فعل ہے اور کہاں پہ حرف ہے. یتخذو، بنا لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اردو میں بھی ہم اخذ کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس نے اس سے یہ نتیجہ لے لیا، پکڑ لیا، بنا لیا، اخذ کر لیا. تو حمزہ، خا اور زال اس کا کیا ہے؟ مادہ. حمزہ، اور حمزہ جب بھی لکھنی ہے روٹ ورڈ کے طور پہ، مادوں کے طور پہ الف لگا کے اس میں ٹائنی بیبی سی حمزہ اپنی اصلی شکل میں لکھنی ہے. آگے خا اور پھر زال، اور شروع میں یا بتا رہی ہے کہ یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے. ٹھیک. فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بناتے ہیں یا بنا لیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں. کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. من کے بارے میں بتا چکی، جب من قبل کے ساتھ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد کے ساتھ آتا ہے تو یوزلی آپ اس کا ترجمہ سے کی بجائے کے میں اٹھاتے ہیں. من قبلی اس کے بعد، من بعدی اس کے بعد. ٹھیک ہے. من قبلی اس سے پہلے، من بعدی کیا ہے؟ اس کے بعد. اسی طرح اس من کے ساتھ جب دونی آئے تو ترجمہ سے میں نہیں اٹھے گا بلکہ ترجمہ کے میں اٹھے گا. کلیئر؟ تو من سے مراد کیا ہے؟ سے، جو کہ کیا ہے؟ حرف. لیکن آگے آنے والا اسم بتاتا ہے کہ میں ترجمہ سے میں اٹھاؤں یا کے میں اٹھاؤں. موسٹلی ترجمہ سے میں ہی اٹھتا ہے، لیکن کچھ الفاظ جو ابھی تک استعمال ہوئے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے کہ جب ان کے ساتھ یہ من آئے گا تو ترجمہ سے کی بجائے کے میں آ جائے گا. دونی، دونی کو دیکھیے، دال، واو اور نون اس کا کیا ہے؟ مادہ. اللہ سے مراد اللہ کریم کا ذاتی نام. حمزہ، لام اور گول ہا ہے اس کا مادہ. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا. ٹھیک. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا. امدادن، اندادن ند کی جمع ہے. نون اور دال جو ند ہوتا ہے نا اس کی جمع ہے. نون، دال اور دال اس کا کیا ہے؟ مادہ. آخر میں تنوین کیا بتاتی ہے؟ کہ یہ اس میں نکرہ ہے جس کو آپ کامن ناؤن کے نام سے جانتی ہیں. اللہ میں آپ کو بتایا کہ مادہ حمزہ، لام اور گول ہا ہے. اللہ کریم کا ذاتی نام. جہاں قرآن عظیم الشان میں ناموں کو استعمال کیا گیا ان کو اسم کہتے ہیں اور اسم علم کے نام سے جانتے ہیں. عین، لام اور میم. علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں. کسی بھی ملک کا علم، جھنڈا جو ہوتا ہے وہ اس ملک کی کیا ہے؟ پہچان ہے. اسی طرح کسی کا بھی نام اس کی کیا بن جاتا ہے؟ پہچان بنتا ہے. اور اس طرح کے سارے اسماء جو ان کے، میرے یا آپ کی پہچان بنتا ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں اور اسم علم کے نام سے جانتے ہیں. یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے. یحبون کا لفظ خوب سے ہے. خوب کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہا، با اور با.
ہا با اور با، شروع میں یا آ گئی، فعل ہے اور فعل مضارع ہے، آخر میں واو نون آ گئی، جمع کی علامت، اس لیے کہا وہ محبت کرتا نہیں بلکہ وہ محبت کرتے ہیں۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ سنگولر کی بات نہیں بلکہ پلورل کی جمع کی بات ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ آخر میں واو نون آ گیا۔ ہم نے پڑھا جہاں کہیں آخر پہ فعل کے واو الف واو نون یا نون آ جائے تو اس کو ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ واحد میں نہیں بلکہ جمع میں اٹھاتے ہیں، تو اس لیے کہا، اور شروع میں یا ہے، مضارع کی ترجمہ وہ میں اٹھ رہا ہے، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، ان کا ترجمہ کہاں سے اٹھا؟ آخر میں ہم، جو کہ کیا ہے اس میں ضمیر، ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں آپ پروناؤن کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب ناموں کی جگہ کسی اسما کو استعمال کیا جائے تو اس کو ہم پروناؤن یا پھر اسم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں، وہ، ان کو، انہیں، میں، آپ، تم، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناموں کی جگہ پہ استعمال کیے گئے، لہٰذا ایسے سارے اسما کو اس میں ضمیر کے نام سے ضا، میم، یا اور را اس نام سے جانتے ہیں۔ آگے دیکھیے، کاف زبر کا، کاف زبر کا کی طرح، جیسے کہ، مثل، مانند، ٹھیک ہے، تشبیہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کاف زبر کا کیا ہے؟ حرف ہے، کلیئر؟ جیسے من حرف ہے، جیسے علا حرف ہے، ٹھیک ہے، جیسے فی حرف ہے، اسی طرح یہ بھی کاف زبر کا کیا ہے؟ حرف ہے، جیسے لام زر لی حرف آتا ہے، اسی طرح کاف زبر کا بھی کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ جیسے، مانند، کی طرح، مثل مطلب اس میں اٹھاتے ہیں۔ خوبی، خوب کا لفظ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا، کس سے ہے؟ محبت سے ہے، ہا با با، ہا با اور با، اللہ ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام، اسم الجلالہ، حمزہ لام اور گول ہا، اس کو ہم اس میں علم کے طور پہ جانتے ہیں۔ تو بتایا وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جیسے محبت ہوتی ہے یا محبت کرنا ہوتی ہے یا محبت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے معبودوں کو، اللہ کو چھوڑ کے ایسا شریک بناتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت وہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ۔ اللہ کا مادہ حمزہ لام اور گول ہا ہے۔ آگے دیکھیے، والذین، واو زبر وا اور میں حرف عطف، الذین اسم موصول، آخر میں یا نون آئی، جمع کی علامت، الذی کیا ہے؟ سنگولر ہے وہ بھی اسم موصول، الذین وہ جنہوں نے، وہ جس نے، وہ لوگ، حالانکہ اس میں الناس نہیں ہے لیکن لوگ کو کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ الذین سنگولر کی طرف اشارہ نہیں بلکہ پلورل کی طرف اشارہ ہے، اس لیے وہ جنہوں نے یا پھر وہ لوگ جنہوں نے، دونوں ترجمے ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر وہ لوگ، یہ بات بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جتنے بھی اسم موصول آتے ہیں یا حروف آتے ہیں ان کا کوئی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، اور وہ لوگ کیا ہے؟ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کیا؟ مان لیا۔ آمنو حمزہ میم اور نون ایمان سے ہے، اور یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی، واو الف جمع کی علامت، ایمان لایا نہیں بلکہ وہ لوگ جو کیا ہے؟ ایمان لے آئے، ایمان لائے، فعل ماضی، اشد، فرمایا زیادہ شدید ہیں، رائٹ، ہم کہتے ہیں نا اشد ضرورت ہے، رائٹ، بہت زیادہ، تو اسی سے اس کو ڈرائیو کیا گیا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ شدید ہیں، بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، شین دال اور دال، شدت کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی سے ہے، شین دال اور دال اس کا مادہ، حبن، حبن کیا ہے؟ محبت میں، ہا بابا آخر میں تنوین آئی، اسم ہے اور اس میں نکرہ ہے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے، یعنی جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں وہ اللہ کریم کے ساتھ محبت میں کیا ہیں؟ بڑے شدید ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہیں, باوضو ہو کے بیٹھے ہیں, علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں, روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں, کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن ایمان والوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اس رمضان کے صدقے, ہمیں بھی اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شدید محبت کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا دے. آمین یا رب العالمین. آگے دیکھیے, للہ میں مادہ جو ہے, جو روٹ ورڈ ہے, حمزہ لام اور گول ہا ہے. حمزہ لام اور گول ہا ہے. خبا ہا با با آپ لوگوں کے سامنے رکھا. آگے دیکھیے فرمایا ولو, واو زبر وا آ گیا, پھر دوبارہ حرف ہے اور حرف عطف ہے. لو, لو کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ اگر میں بھی اٹھتا ہے, اگرچہ میں بھی اٹھتا ہے, کاش میں بھی اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر, اگرچہ یا کاش میں اس کے ترجمے کو اٹھایا جاتا ہے. فرمایا اور کاش حسرت کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا شرط کا مفہوم کئی دفعہ پایا جاتا ہے. فرمایا یرا الذین, دیکھ لیں. یرا دیکھنے سے ہے, ٹو سی سم تھنگ. را حمزہ اور یا, شروع میں یا آ گئی, فعل مضارع ہے. فرمایا اور کاش دیکھ لیں. اصل میں دیکھیے اس کے آخر میں نہ واو الف آیا, نہ واو نون آیا, نہ یا نون آیا, لیکن ترجمہ ہم کس میں اٹھا رہے ہیں, اور کاش وہ دیکھ لیں. ٹھیک, دیکھ لے نہیں, سنگولر میں نہیں, بلکہ لیں, لام یا اور نون غنہ. کیوں؟ کیونکہ آگے جس کی بات کی جا رہی ہے وہ الذین میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بتایا, اور کاش وہ دیکھ لیں. فعل کون سا بنا, یرا, فعل مضارع, کیونکہ شروع میں کیا آ گیا, یا آ گیا. مادہ کیا ہے, روٹ ورڈ را حمزہ اور یا. الذین یہ کیا ہے, اسم موصول, پچھلی بات کو اگلی بات سے کنیکٹ کرنے کے لیے اس اسم کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ جمع کے لیے آتا ہے, وہ جنہوں نے, یا وہ لوگ جنہوں نے, یا وہ لوگ. الحمدللہ یہ سارے مطلب ٹھیک ہو جائیں گے. اور جتنے اسم موصول, ان کا کسی قسم کا کوئی روٹ ورڈ نہیں آتا. فرمایا اور کاش وہ دیکھ لیں, یا پھر اور کاش دیکھ لے وہ لوگ. ٹھیک ہے, وہ لوگ جنہوں نے ظلموا, ظلم کیا. ظلموا, ظلم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, زوئیں, لام اور میم. واو الف کیا بتا رہا ہے, سنگولر کی بات نہیں, واحد کی بات نہیں, بلکہ جمع کی بات ہے. تو کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے, ظلم کیا ہے. اور ظلم انہوں نے کیا کیا تھا, اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. اذ یرون العذاب, اذ جہاں کہیں پہ اذ اذا آ جائے, جب میں مانی, تب میں مانی, اذا اذن میں اٹھے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ظرف کہتے ہیں. اور جو ظرف وقت کے بارے میں, زمانے کے بارے میں بتا دے تو اس کو ہم ظرف زماں کہتے ہیں. یرونا, را حمزہ یا. ٹھیک ہے, شروع میں یا آ گیا, پھر دوبارہ بات کس کی ہے, مضارع کی ہے. ٹھیک ہے, را حمزہ یا اس کا مادہ. ٹھیک, اور واو نون کس کی نشاندہی کر رہا ہے, جمع کی علامت, جمع کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فرمائے جب وہ دیکھیں گے العذاب, عذاب کو. ٹھیک, عین زال اور با مادہ, شروع میں الف لام اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے. ٹھیک, فرمایا کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, جب وہ دیکھیں گے کس کو, عذاب کو. رائٹ, کہ پھر وہ جان لیں گے کہ ہم دنیا میں کیا معاملہ کر کے آئے ہیں. ان القوت, انا آ جائے, انا آ جائے, انما آ جائے, ترجمہ بے شک میں اٹھتا ہے, جس کو آپ انگلش میں انڈیڈ, سرٹنلی, فور شور کے نام سے جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انا کو کیوں لے کے آتے ہیں, کہ اللہ اس بات میں ایمفسس کو پیدا کرتے ہیں, تاکید کو پیدا کرتے ہیں. ٹھیک, کہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ انا یا انا کو تاکید کے ساتھ ساتھ اسی جگہ پہ لایا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو مطلب کیا ہے, شک میں جانے کی گنجائش ہو, کہ اللہ کو پتہ تھا کہ کئی لوگ اس میں شک میں جائیں گے, لہٰذا انا یا انما کے ساتھ اس بات میں تاکید کو, ایمفسس کو, زور کو, شدت کو پیدا کر دیا کہ فور شور ایسا ہی ہے, تم اس میں کسی قسم کا شک نہ کرو, کہ بے شک القوت, قوت, القوت دیکھیں, قوت کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, شروع میں الف لام آ گیا اسم, اور اس میں معرفہ, قاف واو اور یا اس کا کیا بن گیا, مادہ.
قاف واو اور یا اس کا مادہ، بے شک قوت، بے شک طاقت. اور یہ الف لام اس کی بھی آگے ایک ڈیٹیل آتی ہے، اس کو نہیں ابھی کھولوں گی. کئی جگہوں پہ آپ ترجمے پڑھیں گے کہ کیا ہے، بے شک تمام کی تمام قوت، تمام تر طاقت. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ الف لام جو اس میں معرفہ کا ہے، اسی کی آگے ڈیٹیل آتی ہے کہ صرف معرفہ کا نہیں، اسی کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم الاستغراقیہ ہے، ابھی نہیں مطلب اس کو کھولوں گی. ٹھیک، اسی لیے کئی جگہوں پہ اگر آپ تمام کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سارے کا سارا، سب کا سب، تو یہ الف لام کی وجہ سے ہے. لیکن ابھی آپ نے بیسک گرامر کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس ال کا مطلب آپ نے وہی اسم معرفہ میں کرنا ہے. کلیئر؟ ایکسیپشنل بتایا گیا کہ اگر آپ کئی جگہوں پہ ترجموں میں الف لام کا مطلب تمام یا سب میں پڑھتے ہیں، سارے کا سارا میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، الف لام معرفہ کا ہی ہے. لیکن ڈیپ ڈاؤن گہرائی میں بتایا، جیسے کہ الحمدللہ، سب کی سب تعریف، سب کا سب شکر. تو اب وہ سب کا سب، سارے کا سارا کہاں سے آیا؟ الف لام کی وجہ سے آیا. امید کرتی ہوں پوائنٹ کلیئر ہوگا. تو بتایا بے شک قوت، بے شک تمام تر قوت، تمام تر طاقت، للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. للہ میں دیکھیں، حمزہ لام اور گول ہا مادہ، اس میں علم، اللہ کریم کا ذاتی نام، اسم الجلالہ، لام زیر لی، کے لیے، کے واسطے. یہ لام زیر لی کیا ہے؟ حرف ہے. جس طرح آپ انگلش میں جس کو لام زیر لی کو کیا کہتے ہیں؟ فور، FOR، فور. جمیعاً، دیکھیے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سارا کہہ دیتے، بے شک سب کی سب قوت اللہ کے لیے ہے، بات مکمل تھی. لیکن اس تاکید میں ایک اور تاکید لانے کے لیے جمیعاً کے لفظ کو لایا گیا. تو کسی نے مشکل نہیں سمجھنی، تو یہ جمیعاً بھی تاکید کے لیے آتا ہے. لیکن ابھی کے لیے آپ اس کو اس میں نکرہ ہی کیا کریں گے؟ کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ آخر میں کیا آ رہی ہے؟ تنوین آ رہی ہے. اور جمع کے لیے، جیسے اردو میں جمع، ہم جمع میں کیا کرتے ہیں؟ سب کی سب چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کی سب، ساری کی ساری، پھر جمع کرتے ہیں نا، پھر ایڈنگ کرتے ہیں نا. تو جیم، میم اور عین اس کا کیا ہو گیا؟ مادہ. بے شک تمام کی تمام یا تمام تر قوت یا طاقت، ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. واو زبر وا، اور میں، اور یہ ترجمہ اور میں جب اٹھا تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں، اور حرف عطف، عین تو طوطے والی، فا فوارے والی. انا، انا، انما آ جائے تو ترجمہ بے شک میں اٹھتا ہے، جس کو آپ بلا شبہ میں بھی ترجمہ اٹھاتے ہیں انگلش میں انڈیڈ، سرٹنلی یا فور شور میں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام، حمزہ لام اور گول ہا اس کا مادہ. شدید کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شین دال دال، شدت کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور بے شک اللہ شدید العذاب، عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. شدید، شدید بھی لے سکتے ہیں، شدت سے ہے. اس کو سخت کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے. رائٹ؟ تو ہم نے اس دنیا میں بڑا پھونک پھونک کے کیا رکھنا ہے؟ قدم رکھنا ہے. رائٹ؟ اور مومن کی کیفیت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں یہ دن کو، یہ شب کو، یہ رات کو، یہ زندگی کو کیا کرتا ہے؟ گزارتا ہے.